سارے علماء اکرام آئے تھانوں جگاندے رہے او اللہ دے او بندیو قبلہ نے نماز دی گل کیتی تے بچانا تھانوں نماز بھی کوئی نہیں میں تھانوں سیدھا دس داں کو سبحان اللہ تے بچانا تھانوں تہاڈیاں روزیاں بھی کوئی نہیں کیوں قبلہ اے بیٹھے نے تے میں گل قرآن و حدیث دی روشنی چ بزرگاں نے دین دے اقوال دی روشنی چ کروں گا تہانوں بچان والی اکو ہی ذات ہے جدا نام محمد مصطفیٰ ہے گو سبحان اللہ سارے ہاتھ چاک کے گو سبحان اللہ جے تسی سرکار دے نام تے بھی نہیں بولنا تے پھر کس دے نام تے بولنا ہے بولو نا تہاڈا کی خیال تہاڈے نمازاں پڑھ لی اللہ نے کائنات بنائی تہاڈی روزے رکھن لی بنائی تہاڈے کھان پین لی بنائی مقصود ہی نہیں ہے نہ تو عبادت مقصود ہے اور نہ ان کا ذکر اذکار مقصود رب تعالیٰ کی ذات کا جو مقصد اس کائنات کو تخلیق فرمانے کا اور صرف اس سے جڑے ہاتھ چاک کے نہیں کیا بھی اللہ دی قسمیں بد نصیب ہے شاہ جی میں بننا فقیر مولوی کوئی نہیں تسی ادھوں دے علماء اکرام مولوی حضرات سنے تو میں تو گل سدھی کرنی پترو بد نصیب ہے وہ شخص جسے سرکار کے نام پر ہاتھ اٹھانا نصیب نہیں ہوتا دسو تسی کون بیٹھے ہو کوئی کی بیٹھا ہو کوئی عالم دین کوئی پیر کوئی مولوی تو کوئی علامہ تو کوئی پروفیسر تو کی سارے کتے ہیں سرکار کی ذات کی کو سبحان پترو جو مرضی کر لو یہ علامہ صاحب کی بلا دسو کی بلا قیامت اللہ جن لکھاں نمازہ پڑھیاں ہوں لکھاں روزے رکھے ہوں سرکار دی محبت دل وچ نہ ہوئے تو نماز فائدہ دے گی دسو نا پترو اچھی تے بولو نا ذرا سیک بندہ ہے شاہی کی اللہ نمازیں پوری پڑھتا ہے روزے سارے رکھتا ہے احکامات شریعت سارے ادا کرتا ہے زکات اس نے دی فطرت اس نے دیا بنی محنت کا مقدم ہے ہر طرح سے اس کے عمر میں کمی نہیں ہے پر اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نے اس کے عمر میں بولو رب تعالیٰ یہی وہ بات ہے جس کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں کون ہے سبحان اللہ اور اس سے مراد یہ نہ سمجھنا میں نماز کا منکر نہ پترو عاشق کا کام ہی نہیں ہے نماز چھوڑنا کو سبحان اللہ چلو وہ تو بات اب وقت بڑا کم ہے تو سائیاں نکال کر لی میں تو کہنا ساری رات بھی تھوڑی ہے کو سبحان ساری زندگی بھی تھوڑی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے او صاحب کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا یہ کائنات کا مقصد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اچھی کو سبحان اللہ اور اعلیٰ حضرت تو متقی پرہیزگار سے کوئی نہیں آیا نا کون ہے سبحان اللہ یوں قبلہ آپ کے بعد آج تک آیا ہے اعلیٰ حضرت کے بعد آج تک شادی کو متقی ویسا آیا ہی نہیں پرہیزگار ویسا آیا ہی نہیں پر سن لو پترو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو نہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے ہوئے جہاں تمہارے لیے دہن میں زمان تو تمہارے لیے بدر میں ہے جان تو تمہارے لیے یا رسول اللہ آئے یہاں تو بس تمہارے لیے پھر پھر محبت تمہارے سارے ہاتھ چاکے پھینکو سبحان اللہ ہون پتہ لگا نا پیران دے مرید بیٹھے میں آدھ گیا پتہ نہیں کوئی بال نہیں آئے بیٹھے ہیں او سبحان اللہ پیر عاشق رسول ہوئے تو مرید ٹلے ہوتے ہیں گال نہیں باندھی کو سبحان اللہ اب سنو یہ شادی بندے کہتے ہیں ہمیں دوسرے مسلکوں والے تانے مارتے ہیں یہ اشعار ہی پڑھتے ہیں میں کہا پترو میں نے کوئی آلو چنے والے بیچنے کا شعر نہیں پڑھا میں نے مجدد دین و ملت کے اشعار پڑھے ہیں کو سبحان اور اللہ دی قسمیں سرکار دی شان تے کوئی آلو چنے ویچن والا بھی لکھتے تے سلکان سی تے مننا ہی مننا کو سبحان کیونکہ سیدنا شاہ عبدالحق محمد سید دہلوی علیہ رحمۃ اللہ ایک ہی قید ہے اور یہ بھی انہوں نے ان کے لیے لگائی ہے جو اہل معرفت نہیں ہے کو سبحان اللہ اہل معرفت کے لیے تو باتیں بہت آگے کی ہیں خیر وہ کیا فرماتے ہیں خدا نہیں کہنا اور دوسرا خدا کے برابر نہیں کہنا پھر جو من میں آئے سرکار کے سامنے لکھتے رہو پڑھتے رہو کہتے رہو ہم انسان کیا ہو سکتے اور خدا کی قسم یہ میں نے ایسی بات نہیں کر دی خود اعلیٰ حضرت نے ایک ایک شعر قرآن و حدیث کے مطابق لکھا کو سبحان اور اس پر حدیث قدسی جسے کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کو سبحان اللہ جانے جانا باقی ہونے رہنے فرماتے محبوب آپ اس سے مراد قطعی نہ سمجھنا پترو نماز تو بغیر عاشق مکمل ہو سکتا کون ہے یار سبحان اللہ
وہ پیارے نماز تو بغیر عاشق مکمل ہو سکتا، روزے تو بغیر ہو سکتا، ماں باپ دے ادب تو بغیر ہو سکتا، جھوٹ چھٹیوں بغیر ہو سکتا۔ عاشق کی کیا جو یار کی اداؤں کو نہ پہنائے، کون ہے سبحان؟ کل منصوب الی محبوب محبوب، محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی پیاری ہوتی ہے۔ تو نیکی کون سی ہے جو سرکار سے نسبت نہ رکھتی ہے؟ تو پیچھے بھائی، پیچھے والے بھائی میری طرف توجہ کریں گو سبحان اللہ۔ لیکن قبلہ علماء اکرام کچھ تشریف لے گئے ہوتے تو زیادہ مزہ آتا، اور قبلہ بھی عالم دین ہے، جلوہ گر ہیں، شاہ صاحب بھی جلوہ گر ہیں، ان سب سے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کرتے ہیں، بتائیں مقصود عبادت ہے؟ عبادت مقصود ہے؟ مولا پھر کیوں بنائی کائنات؟ تو ہی بتا نا، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ کوئی فقیر بول لیا تھے نہ مننا کوئی نہیں، اٹھی دیکھو نا سبحان اللہ۔ فقیروں کی باتیں تو ان قسم ہے، مولا کیا مقصد؟ حضور فرماتے ہیں سنو مقصد کیا ہے؟ میرے آپ فرماتے ہیں محبوب میں نا کرنا خلقت الشمس والقمر، میں نا کرنا خلقت الارض والسماء، میں نا کرنا خلقت البر والبحر، میں نا کرنا خلقت الافلاق، میں نا کرنا اظہرت الربوبیہ۔ اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو جان سما سے پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو زمین آسمان کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو جان تارا کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو خوشی تری کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو بھگوان کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہلائی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب آدم پاک بھی مخلوق، عیسیٰ پاک بھی مخلوق، نوح پاک بھی مخلوق، ابراہیم پاک بھی مخلوق، خلیل ہے یا نجی ہے، صفی ہے یا کریم ہے، سب نبی سب رسول، پورا ایمان جنت و دوزخ، یہ نماز ہے یا روزہ؟ خوش نصیب سمجھو گے کہ نہیں؟ سعادت مند سمجھو گے نہیں؟ وہ کیا سمجھے گا کہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور غوث پاک نے مجھے اپنے قریب لا لی۔ پر اس بندے کی سعادت کا عالم کیا ہوگا جس کے پاس خود حضور غوث پاک اٹھ کر تشریف لے گا؟ واہ شکر ہے تسی اچھی گیا، ایک باری تھوڑے یا اور اچھی کو ہوں میں پتا لگا وہ محفل جی جائے کہ قبلہ نے بیان کمال دا فرمایا، پہلے قبلہ نے کمال دا، لیکن یار ایڈے ٹلے نہیں سنی دا، خدا کی ذات کی قسم تمہیں ذکر مصطفیٰ کی قدر معلوم نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ عام ذکر ہے؟ سنو یہ بھی حدیث قدسی ہے، جانے جانے پاک نے فرمایا اے محبوب میں آپ کو خوشخبری نہ دوں، رب تعالیٰ نے فرمایا سید اگر اس کی بولا خوشخبری دے، اے محبوب میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جب تیرا نام آنے پر کسی کے سامنے تیرا ذکر ہو جائے اور تیرا نام تیرا آرام آنے پر مسکرا اٹھے تو پہ پھینکے اور میں تیرا رب تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ میں تیرا رب ہی اسے میرے انسان داخلے جنت نہ کر دوں۔ محبوبوں کو صحابی نہیں لینا، انہوں نے دسو گل نماز دی ہے سرکار دی، کون ہے سبحان اللہ۔ محبوبہ کو صاحب لینے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزے رکھے کہ نہیں رکھے، حدیث نہ ہوئے تو جو چور دی سزا میری سزا کو سبحان اللہ۔ اور حسین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، جس جہنم کے خوف سے آپ ڈرتے رہتے ہو دیکھتے رہتے ہو، جہنم جہنم جہنم، اس نے بچنا اس سے بچنا ہے تو کام ایک ہی کرنے پڑے گا، عشق مصطفیٰ دل میں سجا لو۔ ساری کائنات کا مقصود سرکار ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی، یہ ذکر اتنا اعلیٰ ہے اس پہ تو طرف طرف پکار سبحان اللہ کہا کرو، ہاتھ چاکے کو سبحان اللہ، یا اللہ جنہیں ہاتھ چاکے گئے انہوں اپنے حبیب دا دیدار نصیب فرما، تو جنہیں نہیں کیا انہوں کہن دی توفیق عطا فرما۔ گل ساری حضرت عبداللہ ابن عباس قبلہ فرماتے ہیں، مروی آپ سے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا محبوب اگر کسی مسلمان کے سامنے آپ کا ذکر آ جائے اور وہ شخص آپ کا ذکر سن کر مسکرا اٹھے، اس کے دل میں خوشی پیدا ہو، اور میں تیرے رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کروا دوں گا۔ میں انہوں جہنم دی آگ تے وہ نیڑے نہیں آن دینی، کیوں مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے نے ذکر میرے محبوب کا کیتا ہے، تو سرکار کا ذکر خوشی سے کیا کرو، نعت پڑھی جائے یا بیان شریف کی صورت میں ہو یا تلاوت قرآن پاک کی صورت میں ہو،
یا سنت مصطفیٰ کی صورت میں ہو، یہ سب ذکر مصطفیٰ ہی ہیں، تو خوش ہوا کرو۔ حضرت موسیٰ پاک نے دیکھو نا، غوث پاک خود سید الاولیاء مولا محبوب اسبانی قطب ربانی شہباز الامکانی کندی لنورانی حضور غوث پاک آپ کے پاس جلوہ کرو تو کتنے خوش ہوں گے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ نہیں فرمایا، فرمایا پیارے موسیٰ میں تجھے قریب کر لوں گا، فرمایا میں تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ کیسے؟ فرمایا موسیٰ آپ چاہتے ہو، پیارے موسیٰ آپ چاہتے ہو کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جتنا تیرا قرآن تیری زبان کے قریب، تیرا سننا تیرے کان کے قریب، تیری روح تیرے بدن کے قریب، تیرا دیکھنا تیری آنکھوں کے قریب ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں نام یا رب، نام یا رب، نام یا رب، میں چاہتا ہوں اور یہ کام کرنا چاہے گا یہ قربت چاہتی ہو میرا ہوگا فرمان کیا کام کروں میں فصلی علی محمد۔ اگر چاہتے ہو کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ تیرا سننا تیرے کان کے، تیرا دیکھنا تیری آنکھ کے، تیرا بولنا تیری زبان کے، تیری روح تیرے جسم کے قریب ہے، تو بس میرے یاد پر درود و سلام پڑھا کرو، درود تم پڑھو گے میرے یاد پر قریب میں تیرے اتنا ہو جاؤں گا۔ سبے گال کے دی ہوئی ساری گال ساری، اور خدا کی ذات کی قسم پوری کائنات میں نبی ہیں، رسول ہیں، اور بھی بات گلاں بڑیاں مینوں لیکن جنیاں کو سنا سکاں دل کردا بھی ساری زندگی لنگدے سرکار دے ذکر تے دل بھردا ذکر ہی ایسا ہے، کیونکہ جانے جانا کا ذکر ہے، کیونکہ جانے جانا کا ذکر ہے، اللہ کا محبوب کا، میرے محبوب کا ذکر ہے۔ جانے جانا آقا حضور کا صدقہ ہی، حضرت موسیٰ پاک کو ملا تو سرکار کا صدقہ، عیسیٰ پاک کو ملا تو سرکار کا صدقہ، درود پڑھا کرو کثرت سے۔ حضرت موسیٰ پاک کو قربت کا ذریعہ اللہ نے کیا بتایا؟ درود۔ کیا بتایا؟ کس پر؟ سرکار پر۔ اور اگر نماز کی بات ہوتی تو آپ کو روایت سناتا ہوں، کو سبحان اللہ، کچھ ہی کو سبحان اللہ۔ ہاں دلائل نبوہ ہو یا معارج نبوت ہو، خصائص الکبریٰ ہو، بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت پاک موجود ہے کہ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں بھی لکھی کہ سبحان اللہ۔ شاہ جی قبلہ قیامت کا دن ہوگا، اج بندے گلاں کردے ہو کہندے نہیں گل نماز دی ہے، میں کہا نہیں گل نماز دی نہیں، گل ساری ہاتھ چاک کے کوئی یار مزہ نہیں ہے، گل ساری اچھی سینے دا ٹل لا کے کو اللہ دیکھ رہا ہے، گل ساری اور سرکار بھی تانوں ویکھن دے آ تے جنے زور لایا جنے ہاتھ چکے تو تہاڈا کی خیال آ کہ تسی ایویں چک دے؟ قیامت دا دن ہونا سائیاں نے تانوں لب لینا، کون ہے سبحان اللہ؟ تو سائیاں فرشتیاں نے فرمایا فرشتے اسے نہیں لے جانا، نہیں جانے دوں گا، اس نے دنیا میں میرے نام پر ہاتھ اٹھائیں، میرے نام پر سبحان اللہ کہا ہے، میرے نام پر خوش ہوا ہے۔ بلکہ خدا دی قسم ذکر کی بات ہو رہی ہے تو ایک روایت وہ سن لو نماز کے حوالے سے۔ شاہ جی قیامت کا دن ہوگا، میں تانوں پہلو بارہا دسیا تم لا دے نہیں بھی تسی جا کے نمازاں چھڑ دو۔ شاہ صاحب نے قبلہ دا گھنٹہ ایسو لوایا کہ تسی نماز تے پکے ہو جاؤ۔ سائیاں پاکاں دی ایک گل ہی بڑی نماز پڑھ لی، میں تو اس لیے نہیں پڑھتا بھی قبر میں عذاب آئے گا، ہووے سرکار دا عاشق تے عذاب آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، کو سبحان اللہ۔ اساں دا فقیر بننے ہیں، مسلم شریف دی حدیث یاد ہے، سائیاں پاکاں فرمایا اپنے رب پر بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اسے ویسے ہی ملتا ہے، اتنا ہی ہے کہ نہیں جی؟ تے ساڈا تے گمان ہے، سا کوئی حساب ہی کوئی نہیں ہونا، کون ہے سبحان اللہ، کیونکہ ہمارا تعلق مدینے کی سرکار سے ہے، کو سبحان اللہ۔ جداں دا تسی رکھنا ادا دا مل جانا، مینوں نہیں پتا جنے بچھوؤں دا سمجھنا او دے آ جانے، اساں تے سرکار دا سوچیا آ جانا، کون ہے سبحان اللہ۔ گل ساری سرکار دی۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سائیاں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہماری مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھ دی گئی؟ تو وہ بتاؤ وہ کیسا وہ عاشق ہوگا جو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پیش نہ کرے۔ اور پھر شاہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ پیر شریف کے دن ہماری خدمت اقدس میں ہماری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور بھی روایتیں موجود ہیں، مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے، میں نے پیش کر دی، کو سبحان اللہ۔ کہ ڈبل نسبت سرکار نہ، پیر نے سائیاں دا آنا، کون ہے سبحان اللہ۔
تے پیر نے ظاہراً وصال ظاہری فرمانا سمجھ لگی گل نہیں تے دو باری سائیاں دی نسبت ہے ایس طرح حدیثی سنا سائیاں پاکا ارشاد فرمایا کہ میری خدمت میں پیر شریف کے دن میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جب تمہاری نیکیاں پیش کی جاتی ہیں تو میرا دل مبارک خوش ہوتا ہے اور جب تمہارے گناہ پیش کیے جاتے ہیں تو میرا دل مبارک دکھتا ہے ہن دسو تسی اس بندے نو عاشق کہہ سکتے ہیں جڑا روز بار 5 باری محبوب دا دل دکھائے بولو نا یار اچھی بولو وہ عاشق اس کو کہہ سکتے ہیں جو بار بار روزے چھوڑے ماں باپ کا بے ادب ہو فلمیں دیکھے ڈرامے دیکھے گانے باجے سنے جھوٹ بولے لوگوں کا حق کھائے جوا کھیلے شراب الغرض کوئی بھی گناہ کرے گا تو دل تو سرکار کا دکھے گا تو پھر وہ عاشق ہو سکتا عاشق کو یہ زیب دیتا نہیں لیکن بات ان اعمال کی نہیں ہے حقیقت سنیے تو سنو جانے جانا پاک نے خود ارشاد فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا رب تعالی 2 بندوں کو کھڑا کرے گا ایک کا نام ہوگا محمد ایک کا نام ہوگا احمد رب فرمائے گا اٹھو اور جنت میں داخل ہو سبحان اللہ کچھ چیز ہو رہا ہے سبحان اللہ اب دونوں کو حکم ہوگا جنت میں شادی جانے کا اب بندے کھڑے ہوں گے جب جانے لگیں گے تو رک جائیں گے عرض کریں گے مولا ایک سوال ہے حکم ہوگا پہلے رکو کرو عرض کریں گے مولا تمہارا رب ہے ہمیں تو اپنی ساری زندگی کے اعمال کے اندر ایک بھی عمل ایسا نظر نہیں آتا کہ جس پہ ہم تکیہ کرے جس پر یقین رکھے کہ اس کے سوال نے ہمیں جنت میں داخل کروا دیا تو بتا دے ہمیں کس کے سبب داخل کر رہا ہے تمہیں اپنے الفاظ میں رب فرمائے کہ تیرے بندے مجھے پتا ہے تم بندے ہو میں ہوں رب مجھے پتا ہے نماز نہیں پڑھی نظر نہیں رکھے گناہ کی برباد کر کے آئے ہو گناہ گاریاں بدکاریاں کی پر سنو تم میں سے ایک کا نام میرے یار کے نام پر محمد ایک کا نام محمد ہے اور میں نے اپنی ذات پر قسم کھا رکھی ہے کہ جس کا نام میرے یار کے نام پر محمد و احمد ہوگا میں اپنے محبوب کا نام اسے جنت میں نہیں بلکہ جنت میں داخل دوں گا انہوں نے دسو بے گال کے دی ہوئی اچھی کو نا ڈر کے کہنے ہیں اچھی کو ذرا تاڑا نہیں دلا دسو لاما صاحب کے دی گال لے سرکار دی ہے کون ہے سبحان اللہ میں کہا ڈر گئے ہوں شاید بھی مولوی صاحب کو فتوہ نہ لانا کون ہے سبحان اللہ اترو اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ڈال ساری میں تو نہور سمجھان لگا خدا دی قسم جتنے دنیا میں بابے آئے ہیں چاہے وہ نبی ہیں یا رسول کون ہے سبحان اللہ چاہے وہ اہل بیت طاہر پاک ہیں اصحاب رسول پاک ہیں چاہے وہ تابعین ہیں حضور غوث پاک ہے تابعین تبا تابعین اولیاء اللہ ہیں کوئی بھی ہے ان سب کی جو پھوکوں میں شفا ہے ان سب کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے جو رتبہ اور شان ملا ہے یہ سب میری سرکار کا صدقہ ہے یہ بھی گل ساری اگلی روایت میں 35 منٹ کا ٹائم ملیا شاید تسی کہنی تے سنانی نہیں تے پور باش کون ہے سبحان اللہ تو شاہ صاحب نے کیونکہ وعدہ خلافی بندے نو کرنی نہیں چاہیے کو سبحان اللہ شاہ صاحب نے ہن حکم فرمایا سی تے ہن اجازت بخش دی ہاں شاہ صاحب کو بے شک کون ہے سبحان اللہ قبلہ شاہ صاحب اج دے نہیں 2 سال پہلوں دے مننے ہوئے ہیں کو سبحان اللہ ساڈیاں جڑیاں سریام بول لگا کون ہے سبحان اللہ اب سنو خدا کی ذات کی قسم حضرت عیسیٰ پاک کو سبحان اللہ عمر مبارک ہے ظاہری شادی بچپن کی اور اپنی اماں جان کے ساتھ میرا دل نہیں کہتا چھوٹے کا لفظ بڑوں کے لیے چھوٹا کیسے استعمال کروں ہاں پر چھوٹے ہیں سارے میرے حضور کے سامنے کون ہے سبحان اللہ ویسے تو بڑے ہیں اور میرے حضور کے سامنے چھوٹے ہو کر کھڑے ہیں کون ہے سبحان اللہ وہ امام بصیری پاک نے تو فرمایا کلہم رسول اللہ ملتمسون کون ہے سبحان اللہ تو بابا بھی یہ ترجمہ کر دے روکے جانتا سی پر میرے پیر دا پورا ہاتھ ہے کون ہے سبحان اللہ کیوں روکاں کیوں امت تو گلاں چھپائی ہے کیونکہ بابا اعتماد ہے کوئی نہیں بھی بابا رکون بابے ارگا دلیل ماں نے کٹ جمنا کو سبحان اللہ
تے بابے نے تے آ کے کھڑکا دیتی بدبختاں دی اٹاں نال اٹ تے چھپایا کوئی نہیں دسیا، لیکن بابے نو پتہ سی عوام دی عقلاں اس تے قابل نہیں ہیگیاں، پر اساں کہنے ہون یا نہ ہون اساں یار دا ذکر کرنا ہی کرنا، کو سبحان اللہ۔ اے امام بصیری پاک فرماتے ہیں خدا کی قسم کلہم رسول اللہ ملتمسن، میں آدم پاک سے لے کر چاہے ابراہیم و خلیل ہو، چاہے نوح و مجید ہو، چاہے کوئی بھی نبی رسول ہے، سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں منگتے مانگ کر توڑیاں پھیلائے۔ کون سبحان اللہ، کلہم رسول اللہ ملتمسن، کو سبحان اللہ۔ تو قبلہ ہن مولوی پاؤں میں تے لاوے فتوہ، میں مولوی نے جتی دی نوکتے میں نہیں کہنا، کو سبحان اللہ، کیونکہ گل مولوی دی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ اور یہ وہ لکھ کے گئے، یہ اس کلام کا شعر ہے شاہ جی جسے حضور نے خود اپنے آپ مبارک کانوں سے سماعت فرمایا، اور خود فرمایا بصیری پارو کلام جرا تو دل چ لکھے ہے، کون ہے سبحان اللہ۔ تو اب حضرت عیسیٰ پاک تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ ہے میری اکمل سیدہ طیبہ طاہرہ اماں محترمہ مریم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام آپ کی ذات پر بھی، آپ سلام اللہ علیہ بھی ساتھ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ پاک ایک گلی سے گزرے ہیں، یار گل بڑی توجہ نہ سننا لی تھی، کو سبحان اللہ، ٹینشن ایڈی نہ لو، تسی سارے بخشے بیٹھے ہو، کو سبحان اللہ۔ ہوں انہوں نے کہنا سارے ہیں سبحان اللہ، میں حضور مذاق نہیں کر رہا، علماء اکرام بیٹھے اللہ دی ذات دی قسم میری تون لا دے یہ نام منن، کو سبحان اللہ۔ انہوں نے پوچھو میرا آئی دی رات سرکار کے بخشوا کے نہیں آئے، کون آفے سبحان اللہ۔ آؤ تو ہن کھولنا نہیں، کیونکہ ڈر علماء اکرام ڈر دے نہیں بیان کر دینا، انہوں نے پتا بھی تھی نمازہ چھڑ دینے، روزے چھڑ دینے، وہ اللہ کے بندو بچھوؤں کے ڈر سے پڑھتے ہو، خدا کے ڈر سے نہیں پڑھتے۔ سیدنا معاویہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی آگے ایک آدمی لیے ہوگا پانی، تو نکلی جنگل کے اندر، راستے میں امام حسن بصری ملے، امام حسن بصری رضی اللہ، میں رابعہ کدھر جا رہی ہو؟ فرمایا آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں، پانی سے جہنم کو بچانے جا رہی ہوں۔ رابعہ کیا کہہ رہی حضور؟ ہاں اس لیے کہ اس جنت کی لالچ میں لوگ میرے رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس آگ سے بھائی کے میرے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کو بجا دوں گی اس لیے کہ اس کے خوف سے نہ کرے، اس کو جلا دوں گی اس لیے کہ اس کی محبت نہ کرے، اگر کرے تو فتح میرے رب کی محبت میں اس کی عبادت کرے۔ عبادت ہونی محبت ہے، اس کی کریا کرو، اے عاشقاں دا شیوا۔ حضرت عیسیٰ پاک نے اماں جان یکدم روک گئے، ایک کار آیا تھے آپ روک گئے، اماں پاک نے جو رکے تھے اماں پاک نو آپ نے قبلہ فرمایا اماں جی اجازت بخشیں تو میں ذرا اس سامنے گھر کے اندر سے نہ ہوں، اس گھر کے اندر ایک عورت ہے اور وہ حاملہ ہے اور اسے وضع حمل کا وقت ہے، یعنی حمل ظاہر ہوندہ بچے دی ولادت دا، تو اور اس پر عورت پر مشکل ہے، بچے کی ولادت ہو نہیں رہی، وہ تنگ ہے پریشان ہے، آپ اجازت دے تو میں مشکل دور نہ کر رہا ہوں۔ اے عیسیٰ پاک دا کہتا ہے کہ اللہ دے نبی مشکلاں آبا کی میں گل کرنی کوئی نہیں، چاہے جلم دا باندر ہوئے یا کوئی بھی چھڑو انہاں نو، تسی اللہ دے محبوب دے عقیدے تے چلو، کو سبحان اللہ عطا جو حضور نے عطا۔ حضرت عیسیٰ پاک نے اجازت شادی طلب کی تو حضور کی حضرت عیسیٰ پاک کی اماں نے فرمایا بیٹے اجازت ہے، گل بڑی توجہ نہ دے، کو سبحان اللہ۔ آگے لی گل تے مکلی 2 منٹاں انشاءاللہ جلدی مکادا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ پاک جو دروازہ کھٹکھٹایا تے بندہ او پچھلے کمرے جو بھجیا آیا، دروازہ کھولیا تے آپ نے انہوں سلام فرمایا تے سلام فرما کے فوراً فرمایا سنو تمہارے گھر میں ہے ایک عورت اور وہ ہے حاملہ، وہ ہے حاملہ اور اسے وضع حمل کا وقت ہے، ولادت کا وقت ہے، پر ولادت ہو نہیں رہی، بڑی مشکل میں ہے، کہو تو میں جا کر مشکل دور نہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ حقا پکا بھی وہ چوتھے کمرے اماں میری بیوی ہے تے کمریاں نو لگے تالے، دروازے نو دروازہ بند ہے تے اس چھوٹے جے بچے نو کیویں پتہ لگ گیا؟ نعوذ باللہ، میرا دل نہیں کرتا کہنے لیکن سمجھا اس بچے کو کیسے پتہ چل گیا؟ آواز باہر آتی کوئی نہیں، بتلانے والا کوئی نہیں، وہ پریشان ہوا۔ خیر اللہ دے محبوب دا ذکر ہونا سی، حضرت عیسیٰ پاک دا سائیاں پاکاں دا معجزہ ظاہر ہونا سی، وہ حیران ہو کر اس نے کہا بیٹا آ جاؤ، دروازہ لگایا، آپ اس کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب عورت کے پاس گئے تو اس نے حیران ہو کے شادی عرض کیا بیٹا
ایک بات تو بتاؤ آپ میں پوچھو. اس نے کہا یہ چوتھے کمرے میں ہے میری بیوی اور آواز باہر جاتی کوئی نہیں, آپ کو بتانے والا کوئی نہیں, دروازہ لگا ہوا ہے, فرعون کو کیسے پتہ چل گیا کہ حاملہ ہے اور حمل وضع نہیں ہو رہا؟ تم اس پر پریشان ہو, میں تو یہ بھی جانتا ہوں اس کے حمل میں ہونے والی اولاد ہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا. کیا بیٹا جانتے ہو؟ ہاں کیا پھر بتاؤ, میں سنو کہ اس کے حمل میں اولاد ہے اور اللہ کی طرف سے بیٹا ہے. اس نے کہا آپ کو کیسے بتاؤں گا, تم اس پر پریشان ہو, میں تو تجھے اس سے بھی زیادہ بتا سکتا ہوں. کیا میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں, یہ جو بیٹا ہے اس کے جسم پر تل کا نشان کہاں کہاں پر ہے. کیا بتا سکتے ہو؟ ہاں اس کا بتاؤ. سنو, اس کے سینے پر بھی تل کا نشان ہے, اس کی پشت پر بھی تل کا نشان ہے. وہ متعجب ہوا, اس نے کہا بیٹے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا تم اس پر متعجب ہو, میں تو اس سے بھی زیادہ بتا سکتا ہوں. کیا آپ نے فرمایا میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں, جو سینے پر تل ہے اس کا رنگ, اس کا جو تل کا نشان سینے پر ہے اس کا رنگ کیا ہے, اور جو پشت پر ہے اس کا رنگ کیا ہے. کیا بیٹا بتا سکتا ہوں؟ میں بتا سکتا ہوں. اس نے کہا کہ بتاؤ, اور وہ جو سینے پر تل کا نشان ہے اس کا رنگ سفید ہے, اور جو پشت پر تل کا نشان ہے اس کا رنگ بلیک ہے. اور ان کا باقی باتیں بعد میں کریں گے, اماں پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی نہ دور کر دیں. ان کا ہاں یہ کام کیجئے سرکار. آپ نے اپنا مبارک ید اللہ والا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو کچھ پڑھ کے پھونک ماری. اتنی دیر تھی, اللہ کی رحمت سے ولادت کا وقت جو تھا اٹکا ہوا, حمل رکا ہوا تھا, حمل واضح ہو گیا. اب وہ بندے نے کہا دیکھو تو صحیح بچے نے جو باتیں کی ہیں سچی ہیں کہ نہیں, بچے نے جو باتیں کی ہیں سچی ہیں کہ نہیں. اب اس نے کیا دیکھا؟ جب دیکھا اس کا دیکھو بیٹی ہے کا بیٹا, تو دیکھا تو بیٹا تھا. اس کا دیکھو تل کا نشان ہے کہ نہیں, اس نے دیکھا تو سینے پر بھی تل تھا, پشت پر بھی تل تھا. کہا دیکھو رنگ, دیکھا تو سینے پر سفید اور پشت پر بلیک تھا. ایک بندہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا, شاید اس کا لگا حضور بیٹے عمر تو ظاہر میں بڑی چھوٹی ہے, پر یہ بتاؤ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بتاؤ اور مرتبہ کیسے پایا؟ تب سنو, جب سے ہوش سنبھالی ہے اللہ کے آخری نبی آمینہ کے لال سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ پاک پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں, اسی کے صدقے سے اللہ نے اتنا یہ بتا فرمایا. سیدھی گل دستا تے انہوں نے کیا میں تنوں دسا اے گل میری نہیں تے نہ گل اعمال دی ہے, گل ساری بولو. او قبلہ تسی یقین نہیں رکھتے شاہ صوتی اللہ کون ہے, سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتا, آپ یقین مانے یہ ساری عبادتوں کی قبولیت سرکار پر اٹکی ہوئی ہے. گل ساری جدھر مرضی پٹ لو کو سبحان کے دیا. میں ٹائم ہوں بڑا تھوڑا, اللہ دی ذات دی قسم روایت ایک سی, میں نے ایک گل دسو سارے نبوتیاں نمازاں کہڑے صحابی نے پڑھی ہیں, کو سبحان اللہ. کسی نے پتہ ہے؟ سن لو, چلو چھڈو میں سوال ہی نہیں کرتا. شاہ جی مولا علی نے پڑھی ہیں, کو سبحان اللہ. سب سے زیادہ نمازیں کس نے پڑھی؟ سیدنا صدیق اکبر پاک, ادھر ایمان لے ادھر مولا کائنات ہے. اور مولا کائنات کا قول ہے کہ سرکار کے ساتھ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ میں ہوں. نمازاں شروع ہو گئی آپ دیاں. سیدنا صدیق اکبر پاک کا وصال زاری ہو گیا, سیدنا فاروق اعظم پاک کا, سیدنا ذوالنورین پاک کا, اینڈ تے کون رہ گئے؟ مولا. پیچھے ہے سرکاری مولا حسن حسین, انہاں دی عمر کی سی. حضرت امیر معاویہ پاک, انہاں دی عمر بھی. نمازاں بہتیاں کہہ دیاں ہیں مولا, تے پر افضل کیوں نہیں ہوئے؟ کون ہے؟ سبحان اللہ. مقام بڑا افضل ہے پر چوتھے نمبر تے کیوں آئے؟ سیدنا صدیق اکبر پاک کا مطلب حضور کی شادی حدیث ہے. میں لوگوں سنو, مجھے اللہ نے خواب دکھلایا اور خواب میں ایک پلڑے میں میرے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ لیا, ایک پلڑے میں ساری امت یعنی عمر پاک کا بھی, عثمان پاک کا بھی, علی پاک, سیدنا عمر, مولا حسن حسین پاک سلام اللہ علیہ, ساری امت کا ایمان رکھ دیا. پھر فرشتوں کو فرمائش کو توڑو, جب توڑا گیا تو پھر جب توڑا گیا تو جو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا تھا تنہا میرے ابو بکر کے ایمان ساری امت سے بھاری ہو گیا.
ہاتھ چک کے کو سبحان اللہ. ہاتھ چ کوئی کالے آلیاں تا نہیں بیٹھا تجھے بول دینی اچھی کو سبحان اللہ. شاہ جی یہ روایت پاک نہ دکھاواں خدا دی قسم جو چور دی سزا میری سزا. حضور نے فرمایا سب سے ایمان کس کا وزنی ہوا؟ ابو بکر صدیق کا. افضل بھی وہ ہو گئے. میں نے گل دسو نمازاں تے مولا علی بہتیاں پڑھیاں کیوں ہوئی؟ تو سرکار نے ایک روایت میں آپ خوش سنا دوں چھوٹا سا. میں ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور ابو بکر اس لیے افضل ہے کہ یہ مال سب سے زیادہ دیا اس نے. میں نہیں اس لیے نہیں، اس لیے افضل ہے کہ اس کے دل میں ایک کیفیت ہے. اور سیدنا صدیق اکبر پاک کی زوجہ پاک سے سیدنا فاروق اعظم پاک نے پوچھا حضور وہ کیفیت کی سی؟ اما جان پوچھیا کہ ماریو کیا ہے پیاری زوجہ ہے سیدنا صدیق اکبر جب آپ تھی تو دسو پھر کیری کیفیت؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، قسم خدا نمازوں اور روزوں کی وجہ سے نہیں، یہ ابو بکر پاک کے دل میں سرکار نبی پاک کا عشق سب سے زیادہ تھا، اس لیے اللہ نے سب سے افضل فرما دیا. انہاں بھی دسیا گل ساری اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تسی شاہ جی تے شک نہ کرو کہ بلا شاہ جی دا ہی یقین ہے کو سبحان اللہ. نہیں یقین تے میں تانوں کو آنا شاہ جی دسیو گل ساری. لو جی ہن راضی ہو پیر جی گل ساری. لیکن اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تم نمازیں چھوڑو، تم روزے چھوڑو. اب مجھے بتا دو نا بار بار محبوب پاک روتے ہیں کہ اللہ میری امت گناہ میں نہ پڑے، اور سرکار کا دل مبارک دکھتا ہے جب نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، گناہ کرتے ہو، کسی کی ماں بہن کے ساتھ ناحق کرتے ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو، سود کھاتے ہو، برائی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت چگلی کرتے ہو. سائیاں فرمایا ساڑا دل مبارک دکھ دا. تو پھر عاشق کیسا جڑا دل دکھاوے؟ اگلی گل تانوں بہت ہی پتی اللہ